السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل مایوسی چھا گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ہم آپ کو آسمانی بادشاہی دکھلاتے ہیں۔ آپ نے زمین کی بادشاہت دیکھی ہے، آسمان کی دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت چل رہی ہے۔ یہ نظام کو دیکھو، پھر اپنے دل کو مضبوط کرو اور دعوتی کام کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں سو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا۔ اللہ کے رسول اس میں سوار ہوئے، لمحوں کے اندر بیت المقدس پہنچے۔ سب نے کہا مرحبا مرحبا۔ پھر سیدھے طرف دیکھے تو مسکرائے اور بائیں طرف دیکھا تو روئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہاں پر جنتی روحیں ہیں، ان کو دیکھ کر مسکرائے ہیں، اور بائیں طرف جہنمی جو روحیں ہیں ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ ٹھیک یہاں بیت اللہ ہے، اس کے اوپر بیت معمور ہے، نہ یہاں کا طواف رکتا ہے نہ وہاں کا طواف رکتا ہے۔ وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں انسان طواف کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے یعنی بیت معمور تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ کہا کہ مرحبا میرے بیٹے۔ قریب آئے، معانقہ کیا، کہا کہ میری امت کو یعنی آپ کی امت کو میرا سلام پہنچاؤ۔ میری امت کو سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی زمین بڑی سرخیز زمین ہے، پودے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن بیج تم کو ڈالنا ہے، بیج ہم کو بونا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہے وہ بیج، تو فرمایا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ ایک ایک کلمے پہ ایک ایک درخت لگتا ہے جنت میں۔ میری طرف سے پیغام دو اپنی امتیوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہ وہ کتنے چاہے درخت لگائیں، کیونکہ جنت میں بڑی وسیع جگہ ہے۔ ذکر اذکار میں مشغول رکھو زبان کو، بیکار باتوں سے بچو، بیکار باتوں میں نہیں وقت گزارو۔ جب بھی موقع ملے کہتے رہو سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ ایک ایک کلمے پہ ایک ایک درخت لگ رہا ہے۔ یہ پیغام دے کر بھیجا ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا، نہ وہ ہنستا تھا نہ اس کے چہرے پر خوشی ظاہر تھی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ یہ وہ انتہا ہے جہاں سے کوئی فرشتہ بھی آگے نہیں جا سکتا۔ یہاں سے دربار الہی شروع ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ اکیلے جانا ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل میں دیکھا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو قرب کے مراحل طے ہوئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آئے اور قریب تر ہو گئے، پھر بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ بہت قریب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ بات وحی کی صورت میں آئی۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک صورت سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک، اور دوسرا نماز کا تحفہ، 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرب میں لے کے کہا کہ بندوں کو کیسے مانگنا چاہیے، اللہ سے کیسے پکارنا چاہیے۔ دعا خود سکھا رہا ہے، تم مجھے پکارو، ادعونی، کیسے پکارو، میری رحمت کیسے جوش میں آئے گی۔ کہو کہ ہم خطا کا پتلا ہیں اے اللہ، ہم خطا ہیں اے اللہ، سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں۔ اگر تو ہم کو پکڑنا شروع کر دے تو پھر ہمیں کوئی پناہ نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں رہے
رہے گا ہمارے لیے۔ اس وجہ سے دعا مانگو تو کیسے مانگو؟ لا تؤاخذنا، نہ پکڑ اللہ ہمیں تو ان نسینا او اخطأنا، ہم بھول کے پتلے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں نہ پکڑ۔ ربنا ولا تحمل علینا، پچھلی امتوں پر جس طرح بوجھ ڈالا گیا اس طرح بوجھ ہم پہ نہ ڈال اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں۔ صحت میں بھی کمزور، عمر میں بھی کمزور، زندگی میں بھی کمزور، ہر معاملے میں ہم کمزور ہیں اے اللہ۔ پچھلی امتیوں کو 250 سال 500 سال زندگی دی گئی تھی۔ پچھلی امتیوں کو طاقت اس طرح دی گئی تھی کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیتے تھے، عاد تھے، ثمود تھے، لیکن اے اللہ ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ زندگی ہے ہمارے پاس، اس طرح ہم پہ بوجھ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، تو درگزر فرما اللہ ہم کو، واغفر لنا، ہمیں بخش دے مولا، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ساتھی ہے، تو ہی ولی ہے ہمارا، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد فرما ہماری کافروں کے مقابلے میں۔ یہ وہ آیت ہیں، یہ وہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یہ وہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کے دیا، اور اس کے بعد مکالمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خطاب کیا، التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہی کے لیے ہیں میری تمام عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، سب کچھ تیرے ہی لیے ہے اے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی میرا سلام بھی تجھ پر، میری رحمتیں بھی تجھ پر اور میری برکتیں بھی تجھ پر۔ تو اللہ کے رسول نہیں چاہا کہ اس میں صرف میں مخصوص رہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ہم پر بھی اور میرے تمام امتیوں پر بھی جو نیک اور صالح ہیں۔ یہ دونوں کا مکالمہ ہے، یہ اتنا پسند آیا کہ بعد میں نماز کا جز بنا دیا گیا۔ تم بھی ایسے ہی پڑھو، جیسے الفاظ تھے ویسے ہی فٹ کر دیا گیا نماز میں۔ یہ دو گفٹ ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول بہت سے مناظر دیکھے، جنتیوں کے بھی دیکھے، جہنمیوں کو بھی دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ کے رسول جنت میں ایک محل دیکھا اور کہا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کس کا محل ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ قریش میں سے کس کا؟ تو کہا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر سے محل آئینے کی طرح تھا، تو مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں اندر جا کے دیکھوں۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ایک حور محل کے باہر وضو کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس محل کی حور ہے، جو آئے گا جنتی اس کے لیے خاص بنائی گئی ہے۔ جب آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بیان کیا تو کہا کہ اے عمر، مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں اندر جا کے دیکھ لوں، لیکن آپ کی غیرت یاد آئی تو میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، اللہ کے رسول آپ سے غیرت کیسی؟ اللہ کے رسول جب صبح سویرے مکہ واپس آئے، سب سے پہلے حرم میں کافروں تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کر کے آئے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب ابو بکر سے پوچھے کہ اگر کوئی کہے راتوں رات بیت المقدس گیا اور وہاں سے ساتوں آسمان پہ بھی گیا تو پھر واپس بھی آ گیا تو کیا تم مان لو گے؟ کہا کہ نہیں مانوں گا، یہی بات تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے اس لیے ہم اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ کہا کہ مان لوں گا، اگر میرا ساتھی کہا ہے تو مان لوں گا، اگر یہی بات دوسرا کہا تو میں نہیں مانوں گا۔ پوچھا کہ
پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کون سی بڑی بات ہے، ہم ہر روز ہمارے ساتھی کی زبان سے سنتے آ رہے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ سب نے جھٹلایا، سب نے نشانی مانگی، لیکن ایک بغیر کوئی تحقیق کے مانا تو وہ ابوبکر ہیں۔ ابوبکر کے حصے میں آئی، جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جو بھی معراج کے بارے میں، وہ بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سب دوڑے آئے، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس گئے، تو بتائیے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، یعنی اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، نہ کہتے تو مذاق اڑاتے اس پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو لائیو ویڈیو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کو آپ کے نظروں کے آگے کر دیا جائے۔ تو اب یہ پوچھتے، رسول اللہ دیکھتے اور بتا رہے تھے، اب تو ان کی زبانیں چپ ہو گئیں، اب وہ دنگ رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو سیرت سے سبق حاصل کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔